مالک ہے، بلندیوں کا مالک ہے، ہیبت بھی طاری ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی تھی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العزت کی ذات کی ہیبت اور جلال اس کو برداشت نہیں کر سکے۔ اور جب اللہ پاک کلام فرماتے ہیں، آپ نے آخری ابھی دو دن پہلے حدیث پڑھی ہے کہ فرشتے بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں، جب ہوش آتا تو کہتے ہیں ماذا قال ربکم، کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے۔ تو عزیز بچوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب جو آج آپ مکمل کر رہے ہیں، یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے۔ اس کتاب کو عظمت کیوں ملی ہے؟ اس لیے کہ یہ حدیث کی کتاب ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت، آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کی باتیں سنی ہیں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرنا، دو باتیں اس میں مناسبت، جیسے میں نے اشارہ کیا تھا پہلے آپ کو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ اور امام بخاری کے تذکرے میں ایک بات کامن ہے، مشترکہ بات آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام بہت کم لوگ جانتے ہیں، کیا نام ہے حضرت ابو ہریرہ کا؟ عبد الرحمن بن صخر، لیکن معروف کے جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چلتا ہے، اصل نام بہت کم لوگوں کو پتا ہے۔ حدیث کے ساتھ تمسک اختیار کرنے سے ابو ہریرہ کا اصل نام لوگوں کو یاد نہیں رہا، وہ ابو ہریرہ رہ گیا، ٹھیک ہے۔ امام بخاری ہوتا جا رہا ہے، محمد بن اسماعیل بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دونوں نے خدمت حدیث کی ہے، دونوں شخصیات نے، وہ صحابی ہیں اور یہ محدث ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں۔ دونوں کے اندر مشترکہ بات یہ ہے کہ دونوں نے اپنی زندگیاں خدمت حدیث میں لگا دی۔ آپ بھی اگر کچھ چمکنا چاہتے ہیں اور کچھ اپنا ذکر جمیل باقی رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی کتاب و سنت کے ساتھ تمسک اختیار کریں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا تو شاید بننا تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ناممکن سی بات ہے جو ہمارے موجودہ حالات ہیں، لیکن ان کی نقل تو ہم ضرور کر سکتے ہیں، ان کی ریس کر سکتے ہیں، ان خصلتوں کی طرف جانا کی کوشش کر سکتے ہیں۔ آپ اس کتاب کی عظمت کو اپنے سامنے رکھیں۔ یہ کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ نے حجت بنائی، اور یہ ایسا نہیں تھا جیسے میں نے ابھی کہا کہ امام صاحب نے خواب آیا اور کتاب لکھ کے رکھ دی، نہیں، اس کے لیے انہوں نے رات دن قربان کر دیے۔ اور آپ تو 16 ہفتے نہیں رہ سکتے، سچی بات ہے، گھر سے باہر 16 گھنٹے 16 دن، امام صاحب 16 سال لگا دیتے ہیں۔ اور آپ کو ایک لطف کی بات بتاؤں، صحیح بخاری کی شرح جن لوگوں نے لکھی انہوں نے بھی امام صاحب کو کاپی کی ہے۔ امام صاحب نے صحیح بخاری لکھی ہے، 16 سال لگائے اس کی تبویب، اس کی تخریج، اس کی احادیث اور ترتیب کے اندر۔ اور جب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری لکھی ہے تو انہوں نے بھی 16 سال لگائے تھے فتح الباری لکھنے پر۔ اور پھر حافظ عبدالستار حماد حافظہ اللہ نے ہدایت القاری جب لکھی ہے انہوں نے بھی 16 سال لگائے ہیں۔ آپ اندازہ کریں محدثین کو ایسے اعمال سے کیسا انس پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بڑے لوگوں کو کاپی کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے 3 سال لگائے حدیث کو سیکھنے میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو کتاب لکھی ہے، جس انداز اور جس محبتوں اور اخلاص اور اہتمام سے، آج اس کا تصور بندہ بھی نہیں کر سکتا، تصور بھی۔ ہر حدیث کے لیے غسل ہے، استخارہ ہے، جس کام کے اندر آپ کی محنت شامل ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت شامل ہو جاتی ہے، تو بچوں اللہ اس کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ آپ کو بھی شوق ہے نا کہ ہمیں 4 چاند لگ جائیں، جامعہ کا نام نکلے، ہمارا نام نکلے، یہ ساری چیزیں دنیا میں رہ جانی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ میرا عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، تو اس کے لیے اللہ کی رحمت اور محنت اور اخلاص کی آپ کو ضرورت پڑے گی۔ کون دیکھ رہا تھا امام بخاری کو، امام بخاری نے ہم نے غسل کیا یا نہیں کیا، استخارہ کیا نہیں کیا، لیکن یہ معاملہ ان کے رب کے ساتھ تھا کہ انہوں نے ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے اہتمام کیا ہے، استخارہ کی ہے، پڑتال کی ہے، راویوں پر بحث کی ہے، غور کی ہے، اور ہزاروں لاکھوں احادیث کے اسناد کے ذخیرے سے ایک سچا نکھرا ہوا۔ اور صحیح بخاری کے بارے میں تو ہمارے اساتذہ مشائخ یہ کہتے ہیں، آنکھیں بند کر کے بندہ اگر اس کو پڑھتا جائے تو تب بھی بندے کی نجات کے لیے کافی ہے۔ 100% یقین کے ساتھ پڑھے، جس طرح قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس طرح حدیث کی کتاب جو ہے محمد رسول کی صحیح البخاری ہے۔ تو یہ کتاب کو عظمت کیوں ملی ہے؟ اس کے پیچھے اس کے مصنف کی محنت ہے اور کوشش ہے۔ آج امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو تقریباً 1200 سال میں نا 1-2 سال کام ہے،
1200 سال ہو گئے اس کتاب کو 1200 سال ہو گئے اس کتاب کو لکھے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. لیکن آج بھی ہر گھر میں، ہر جامعہ میں، ہر مدرسے میں آخری مہینے آ گئے درس بخاری ہو رہا ہے. اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ ان کا اخلاص ہے، ان کی محنت ہے، ان کی لگن ہے، اور امام صاحب کی کوششیں ہیں. اور جو امام صاحب نے محنتیں کی ہیں اللہ نے ان کی محنتوں کو قبول عام بخشا ہے. اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی مشکلات بھی برداشت کی. جو بندہ جتنا قابل ہوتا ہے، جتنا محنتی ہوتا ہے، جتنا اللہ کے نزدیک ہوتا ہے، جتنا دین میں مضبوط ہوتا ہے، اس کی آزمائش بھی اتنی زیادہ سخت ہوتی ہے. اشد بلائے الانبیاء ثم الانبیاء. امی عائشہ نے پوچھا تھا نا یا رسول اللہ مجھے بتائیے نا کہ سب سے کڑی آزمائش کن کی ہوتی ہے؟ فرمایا نبیوں کی ہوتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑا ہے. ساری زندگی یہ نہیں تھا کہ لوگ ان پر پھول برساتے رہے، لوگ ان کے گلوں میں ہار ڈالتے رہے. امام صاحب کو بے پناہ مشکلات کا سامنا پڑا، شہر سے نکال دیا. امیر بخارا نے کیا کہا تھا، لیکن انہوں نے یہ چیز بھی دیکھ کر حدیث کا سے اپنا دامن نہیں چھڑایا. بات تو ذاتی ناد کی آ گئی تھی نا، بات تو سرکاری اور درباری ملا تھے. انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لوگوں کو اکسا دیا، الٹے سیدھے سوال کر کے ان کے موقف کو غلط انداز میں پیش کر کے پروپوگنڈا کیا تھا. ہر دور میں ہوتے پروپوگنڈا کرنے والے لوگ جو اس طرح کی ہوائیں اڑاتے رہتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو آفر بھی آئی تھی، کچھ حاکم بخارا کو وٹ اور تکلیف اپنی بھی تھی. اس نے یہ کہا تھا کہ بخاری محمد بن اسماعیل بخاری آپ اپنا ادھر درس دیتے ہیں، آپ میرے دربار میں آیا کریں، ادھر آ کے صحیح بخاری کا درس بھی دیا کریں. امام صاحب کے اندر نا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اندر ایک خاص چیز جو ان کی سیرت پڑھنے والے بچے سازہ طلباء علماء جانتے ہیں، خودداری بہت تھی. ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، کبھی سوال نہیں کیا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. ان کی خودداری اور غیرت نے ان کو اس بات کے لیے اجازت نہیں دی تھی کہ وہ جا کے حدیث کی کتاب اٹھائیں اور دربار میں جا کے لے کے جائیں. فرمایا جس نے پڑھنا ہے نا وہ میری مجلس عام ہے، وہ آ جائے اور سبق پڑھ لیا کرے. آپ نے دربار بادشاہ کے، سرکاری حاکم بخارا کے دربار میں جانے سے انکار کر دیا تھا. اس وجہ سے بھی وہ اس کو تکلیف تھی اور وٹ تھا اور غصہ تھا. اور دوسرا اس نے یہ بھی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میرے شہزادے، میرے بیٹوں کو بخاری شریف کی کلاس میں ذرا الگ سے کوئی پروٹوکول دے دیے جائے. ٹائم ہوتا ہے نا بادشاہوں کو، ہماری پرسنل ٹائم چاہیے، ذاتی ٹائم چاہیے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا بھی انکار کر دیا تھا. کہا کہ میری مجلس کے اندر سارے آ کے پڑھ سکتے ہیں، آ جائیں اگر انہوں نے پڑھنا ہے. یہ ان کی اس وجہ سے ان کو بڑی مشکلات کا سامنا. جب بندہ خوددار ہو جاتا ہے، کسی کی ہاں میں ہاں نہیں ملا رہا، تو پھر کچھ مشکلات بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں. اور ویسے بھی مشکلات کو دیکھ کے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ اگر کسی بندے پر مشکلات آ رہی ہیں، یہ اس بات کی ایک علامت ہوتی ہے کہ یہ بندہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پیارا ہے. اگر مصیبت اور آزمائش جو ہے، امتحان جو ہے، ابتلا جو ہے، تو ایسی چیز ہوتی تو اللہ کے نبیوں پر یہ نہ آتی. لیکن نبیوں کے سر پھاڑ دیے گئے، آروں سے چیر دیا گیا، دانت شہید کر دیے گئے. مشکلات اور مصائب کے ساتھ نبی دو چار ہوئے، لیکن انہوں نے پھر بھی حق کو نہیں چھوڑا، حق کا ساتھ دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کی عظمت اور ان کی شخصیت کی عظمت یہ ہے کہ بے پناہ مشکلات ان کے سامنے آئی ہیں، لیکن امام صاحب نے مشکلات کا خندہ پیشانی کے ساتھ سامنا کیا ہے، حق کو نہیں چھوڑا. اور جب اپنی کتاب لکھی ہے اس میں یہ نہیں دیکھا کہ قیاس کس کے ساتھ ہے، مسلک کس کا اونچا ہے، احناف کیا کہتے ہیں، شافی کیا کہتے ہیں، مالکی کیا کہتے ہیں، حنفی کیا کہتے ہیں. نہیں، یہ نہیں دیکھا. دیکھا یہ ہے کہ حق کیا کہتا ہے. آپ کو صحیح بخاری پڑھ کے ایک سبق یہ حاصل کرنا چاہیے، حریت فکر آپ کے اندر پیدا ہو، آزادی فکر. آپ کیلو اقوال کی پابندی کرنے والے نہ ہوں، آپ کتاب و سنت کی پابندی کرنے والے ہوں، آپ کتاب و سنت کو اونچا کرنے والے ہوں اور کتاب و سنت کے ساتھ اپنا دل لگانے والے ہوں، پھر آپ کے لیے فائدہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف محنت ہی نہیں کی. محنت تو ہر بندہ ہی کر لیتا ہے، محنت کے ساتھ تقوی کا اہتمام کیا. تو میری عزیز طالبات، آپ نے انشاءاللہ عملی زندگی میں قدم رکھنا ہے. صحیح بخاری وہ امام بخاری جیسے نہیں بن سکتے، تھوڑی تھوڑی ان کی نقل کرنے کی کوشش کریں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں تقوی، احتیاط، تہمت والی جگہ سے بچے.
اپنی زندگی کے اندر اللہ کے ساتھ محبت، عبادت، تلاوت، ریاضت. اللہ اکبر. باپ کتنا نیک تھا. بہت ہوتے وقت کیا کہا تھا اسماعیل محدث تھے نا باپ، کیا کہا تھا. اور ہم تو سچی بات ہے اس وقت آپ میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں جو کوئی نیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. ہم جدی پشتی مسلمان، ہمارا باپ مسلمان، دادا پردادا، پیچھے ہم لوگ مسلمان 7 پیڑھیوں سے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی 4تھی پیڑھی میں کوئی بندہ مسلمان نہیں تھا. پردادا پیچھے دادا استاد یہ مجوسی تھے، آتش پرست تھے نا. حالات پڑھے نہیں آپ نے صحیح بخاری کے، امام بخاری کے حالات پڑھے ہیں نا آپ نے. تو 4تھی پیڑھی میں جا کے بندہ مسلمان نہیں ہے. ایک بندہ بعد میں مسلمان ہوتا ہے اور محنت کرتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک مسلمان ہوتا ہے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ خاندانی طور پر پیچھے نسلوں سے مسلمان نہیں آ رہے، لیکن کام کیا کر کے گئے ہیں، محنت کیا کر کے گئے ہیں، اور ایسے انمٹ نقوش قائم کر کے گئے ہیں کہ جن کو بندہ عقل دنگ رہ جاتی، عقل دنگ رہ جاتی. اور آپ نے صحیح بخاری کے تراجم پڑھتے وقت، عبارتیں پڑھتے وقت روزانہ یہ غور کیا ہوگا کہ کتنی گہرائی میں جا کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استدلال کر رہے ہیں. اور جب یہ کتاب لکھی، جیسے میں 2 دفعہ پہلے کہہ چکا ہوں، خواب میں نہیں لکھی تھی، جیتی جاگتی دنیا میں. اور 16 سال لگا دی. 16 سال کرنے گئے تھے. اور جامعہ رحمانیہ کی طالبات معلمات، آپ جاگیں، آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بات تو سیکھیں. 16 سال تک کر نہیں گئے، حج کرنے گئے تھے وہیں رک گئے. اور سارے سفر جوانی میں کیے ہیں، علم حاصل کیا ہے. اور علم حاصل کر کے امام بخاری جب بخارا میں پہنچے تو شہرت، بلندی، فیمس، پاپولر اور گلیمر جسے آج کی زبان میں کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے امام بخاری کو نصیب کی. لیکن جب عروج آتا ہے تو حاسد بھی پیدا، جلتے لوگ. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا. اور بندہ جتنا قابل ہوتا ہے اس کی اتنی زیادہ جلنے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں اس سے، اس کے دشمن بھی، مخالف بھی اس سے زیادہ ہوتا ہے. جو معاصرت ہوتی ہے، ہم اثر ہوتے ہیں، یہی نفرت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. معاصرت منافرت کا بھی ذریعہ بن جاتی ہے. اس لیے ان باتوں کا بھی آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی آپ سے رقابت رکھتا ہے، آپ سے کوئی نفرت رکھتا ہے، تو آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور ان کے حالات پر دیکھیں کہ ان پر بھی یہ مشکل وقت آ گیا تھا. آخر انہوں نے دعا مانگ دی تھی کہ پروردگار، اور دعاؤں کی قبولیت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت آگے. جو دعا کرتے اللہ وہ بھی قبول فرما لیتے. ساری زندگی حدیث میں لگا دی ہے، سارا ٹائم حدیث میں لگا دیا، راتیں، دن، سفر، اور کوئی اس کی پرواہ نہیں کی کتنا وقت لگ رہا ہے اور کتنا ٹائم لگ رہا ہے. کتاب لکھی ہے، ساتھ ساتھ کتاب لکھ کے نا اس دور کے بڑے بڑے جو محدث تھے، امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، علی بن مدینی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کو اور اس کتاب کی عظمت کو خامس والوں اتنا ہی نوٹ کر لو کہ جس محدث نے کتاب لکھی ان کے استادوں کی تعداد 1080 سے زیادہ ہے. آپ کے استاد اب تک کتنے ہو جائیں گے؟ میرے کتنے ہو جائیں گے؟ آپ کے 10، 12، 15، 20، 50. اس سے اوپر تو پرائمری کے استاد ڈال لو، مسجد کے استاد ڈال لو، یونیورسٹی کے استاد ڈال لو، سارے کاؤنٹ کر لو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت 1000 سے زیادہ، 1080 سے زیادہ ان کے استاد. وہ پڑھا تھا، یہ محنت کی تھی، گھر بیٹھے رہے تھے اور کتاب لکھ کر بڑے محدثین کے سامنے پیش کی. سب نے اس کتاب کو صحیح اور اس پر تحسین اور عمدگی کا اظہار کیا ہے. یہ چیزیں اس وقت نصیب ہوتی ہیں جب انسان اللہ کے راستے پر چلتا ہے، محنت کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے. اور تقوی کی بات آپ کو بتانے چلا تھا کہ امام صاحب نماز پڑھ رہے تھے. ایک روایت میں، دوسری روایت میں سبق پڑھا رہے تھے اور قمیض کے اندر یہ جسے بھیڑ کہتے ہیں پیلے رنگ کا، یہ چلا گیا تھا. تو نماز سے فارغ ہوئے تو شاگردوں کو کہا مجھے دیکھنا، میرا قمیض اٹھا کے کوئی چیز اندر مجھے تنگ کر رہی ہے. وہ کپڑا اٹھایا گیا تھا تو اندر سے بھیڑ نکلا تھا اور اس جسم کے حصے پر سارے پر ورم آیا ہوا، سوج آئی ہوئی ہے. شاگرد نے گنتی کی تو 17 ڈنگ اس نے مارے ہوئے تھے.
کتنے 17 ڈنگ اس کو مارے ہوئے تھے، جسم پہ سوزش آ گئی ہے. کہا استاد محترم یہ تو اس نے اتنا نقصان کیا، اتنی اذیت پہنچائی ہے، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتا دیا؟ فرمانے لگے کہ میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، میں نے کہا چلے میں یہ سورت مکمل کر لیں. وہ اپنا کام کرتا رہا، یہ اپنا کام کرتے رہے. ہمارے پاس سے مکھی گزر جائے نا، مکھی ہماری نماز خراب ہو جائے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے جذبے کو دیکھیے کہ 17 دفعہ بھیڑ نے کاٹ لیا لیکن انہوں نے اپنی نماز نہیں چھوڑی. ہم 1 منٹ میں نماز توڑ لیتے، ہم ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، ہنستے رہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جناب ہم فاضلہ طالبہ بن گئے. نہیں بچوں، آپ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی سیرت کو پڑھیں، آپ ان کے جذبے کو دیکھیں. جذبہ کیا تھا؟ کشتی میں شور مچ گیا، چوری ہوگی، چوری ہو گئی ہے، اپنے پیسے کہاں پھینک دیے تھے بچوں؟ سمندر میں، کشتی میں، دریا میں پھینک دیے تھے نا کہ تلاشی ہونی ہے، پیسے نکلنے ہیں تو میرے پہ الزام لگ جائے گا. اس الزام سے بچنے کے لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنا پیسہ قربان کر دیا، خالی ہاتھ ہو گئے. تو بدبخت نے کہا تھا کہ امام صاحب پیسے تو میں نے آپ کے پاس تھیلی کو دیکھی تھی، تھیلی گئی کدھر ہے؟ کہا تھیلی تو پانی میں نے پھینک دی، اس لیے کہ میرے پہ تہمت آ جانی تھی کہ بخاری نے حدیثیں بیان کرتا اور لوگوں کا مال کھا جاتا ہے. اللہ اکبر، یہ ہے سیرت امام بخاری. تو میری عزیز طالبات، میں نے نصیحت کے لیے آپ کے سامنے یہ اس کتاب کی عظمت کو اور اس کی کتاب کے مصنف کی عظمت کو رکھا ہے کہ ہم عظیم لوگ اگر بننا چاہتے ہیں تو ہمیں عظیم کام کرنے پڑیں گے. اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو، ان ساری چیزوں کی طرف رکھ کے آپ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اسلوب اور منہج اس کی طرف چلیں اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی سیرت کو بار بار پڑھتے رہیں اور دیکھتے رہیں کہ ان لوگوں نے کس طرح دین کی خدمت کی ہے کہ آج ان کا نام زندہ ہے، ان کا کام زندہ ہے، وہ تابندہ لوگ موجود ہیں اور رہتی دنیا تک امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام گونجتا رہے گا، چمکتا رہے گا. ہم لوگ جو ہیں ان چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں، ان پر غور نہیں کرتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ اوج ثریا پر ہم چلے جائیں، آسمانوں پر بلندی ہو، کام ٹکے کا نہیں کیا ہوتا اور کہتے ہیں کہ جناب بلندیاں مل جائیں. بلندیاں ایسے نہیں ملتی. بلندیاں ہیں تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ جیسی محنت، ان جیسی لگن اور ان جیسا شوق، ان جیسا تقوی اور ان کی نیت کتنی اچھی رہی ہے. وہ نیتوں کے اتنے مخلص تھے، نیتوں کے اتنے پاسدار تھے کہ سودا کر لی ہے، آپ کے 5,000 روپیہ اضافی پیسوں کی آفر کرتے ہیں کہ ہم سے یہ 5,000 زیادہ لے لو، یہ سودا مال ہمیں دے دو. تو امام صاحب نے نیت یہ کر لی تھی کہ میں نے مال فلانے بندے کو دینا ہے. اب 5,000 روپیہ زیادہ مل رہا ہے، پیسے کس کو کڑوے لگتے ہیں اور پیسے کس کو برے لگتے ہیں؟ میرے عزیز طالبات، پیسے کسی کو نہیں برے لگتے، لیکن امام صاحب نے فرمایا کہ مجھے نفع کا لالچ دے رہا ہے، میں تجھے سودا نہیں دوں گا. سودا میں نے وہ فلاں آدمی جو یہ ریٹ لگا کے تو اس کو دینا. لوگوں نے کہا امام صاحب اتنا نقصان کر رہے ہو. کہا بات یہ ہے کہ میں اپنی نیت تبدیل نہیں کر سکتا، چونکہ میں نیت کر چکا تھا میں نے یہ سودا اس بندے کو دے دینا ہے. اب مجھے کوئی کتنا بھی نفع دیتا ہے تو میں اس کو قبول نہیں کر سکتا. تو جس بندے کا کردار یہ ہو، جس بندے کی حالت یہ ہو، اس کی کتاب کا نام ہے الجامع الصحیح البخاری، جس کو آج آپ نے مکمل کیا ہے. تو آپ اس عظیم کتاب کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کتاب کو، جس کو یہ کہا جاتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ الجامع الصحیح، اس کو پڑھ کے اپنے باندھ نہیں کرتے. اس کتاب کو پڑھیے، اسے کھولیے، اس کے مطابق پوری زندگی کا دستور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے آپ کو کتاب اور ابواب کی شکل میں اور کتابوں کی شکل میں یہ لکھ کر دے دیا ہے. آپ اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ٹائم ٹیبل بچوں آپ کو لکھ کے دیا تھا، اس میں سے 2 منٹ میرے ہو گئے، اس کے لیے معذرت. اب آپ کا میرے خیال نظموں کا پیریڈ ہے اس درمیان میں، اس کے بعد 10 منٹ کی بریک ہے. میں انشاءاللہ 45 منٹ پر دعا کروا دوں گا، آپ دعا کر لیں. اس کے بعد جو آپ نے جی
اس کے دو حصے ہیں گڑیا، ایک حصہ اس کا حدیث سے تعلق رکھتا ہے، ایک اس کے تراجم سے تعلق رکھتا ہے۔ جو تراجم ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے پہلے سبق شروع کیا تھا، آپ کو ہم نے تین حصے سبق کر دیے، ایک سند کا حصہ، ایک متن کا حصہ، ایک ترجمۃ الباب کا۔ تراجم جو ہے نا وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دو قول ہیں، ایک یہ کہ یہ یہاں حتیم جو ہے نا مکہ المکرمہ، یہاں بیٹھ کر اس کا خاکہ ڈھانچہ بنایا گیا ہے، اور پھر مدینہ تشریف لے گئے، روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کے اس کی احادیث جو اس میں فٹ کی گئی اور حدیث لکھی گئی ہیں۔ اور ایک قول اس کے بالکل اپوزٹ ہے کہ حدیثیں جو ہیں وہ حرم پاک میں بیٹھ کے مسجد الحرام مکہ المکرمہ میں لکھی گئیں اور ابواب وہاں جا کے قائم کیے گئے۔ دو مختلف جگہ پر اس نسبت سے